السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل اینڈ لائف چینجنگ سٹوری سناؤں گی۔ ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ کھیتوں کے درمیان انہیں اچانک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ رات وہ اس طرف کو چل دیے کہ شاید ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل جائے۔ کھیت بالکل ویران پڑے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے کسی نے ان میں ہل نہیں چلایا اور ان کی دیکھ بھال نہیں کی۔ وہ اس گھر کی طرف گئے۔ گھر کا مالک مکان بہت ہی بھلا آدمی تھا۔ اس نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا اور رہنے کے لیے انہیں جگہ دی۔ گھر کی حالت کافی خستہ تھی، غربت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے اس مالک مکان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ کاروبار کیا ہے؟ ذرائع آمدنی کیا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے۔ صبح و شام ہم اس کا دودھ دوہتے ہیں، کچھ خود پیتے ہیں اور کچھ بیچ دیتے ہیں، اور یوں اسی طرح ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو بوڑھے آدمی نے پوچھا، اچھا یہ کھیت کس کے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ کافی عرصے سے اس میں ہل نہیں چلایا گیا۔ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ کھیت ہمارے ہی ہیں۔ یہ بات سن کر بوڑھا آدمی بہت حیران ہوا، لیکن خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھینس نے ہی انہیں سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ جب سب لوگ سو گئے تو بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ اس بوڑھے آدمی نے مالک مکان کی بھینس چرائی اور راتوں رات وہاں سے چپکے سے نکل گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس بھینس کو وہاں سے گرا دیا۔ بیٹا چونکہ ابھی چھوٹا تھا، اسے باپ کی یہ حرکت سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو پہلے ہی غریب تھے۔ اس کے دل میں یہ بات ٹھہر گئی۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ میرے باپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد بوڑھے آدمی کے بیٹے کا وہاں سے گزر بسر ہوا، اور اس کا بیٹا چونکہ اب جوان ہو گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف پھل ہی پھل ہیں، پھلوں کے باغ ہیں اور ہریالی ہے، اور وہاں ان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ اس کے دل میں افسوس تھا کہ ہم نے ان لوگوں کی بھینس گرا دی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت غریب تھے، اب پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی مالک مکان اپنے کھیتوں میں تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسے بدلی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ پھلوں کا باغ میرا ہے اور یہ سارے پھل بھی میرے ہیں۔ اس نے کہا، لڑکے نے پوچھا کہ آپ اتنے امیر کیسے ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم نے ایک مہمان کو یہاں ٹھہرنے کی جگہ دی تھی اور اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ راتوں رات ہماری بھینس چرا کر لے گئے۔ بھینس چوری ہونے کے بعد کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا کریں۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ہم نے کھیتوں میں ہل چلانا شروع کیا۔ گھر کا سامان بیچ کر بیج خریدے اور کھیتوں میں بیج بو دیے اور ان کی دیکھ بھال کی تو فصل کافی اچھی ہو گئی۔ فصل بیچ کر جو پیسہ ملا اس سے اپنا قرضہ بھی چکا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس گھر کو بنایا، اور اس نے کہا کہ اب میں محنت کرتا ہوں اور کھیتی باڑی کرتا ہوں، جس سے گزر بسر بہت اچھا ہوتا ہے، اور اب میری یہ حالت بدل گئی ہے اور یہ پھلوں کا باغ بھی میرا ہے اور یہ خوبصورت گھر بھی میرا ہے۔ آخر میں اس نے کہا، بھلا ہو اس بوڑھے آدمی کا، اگر وہ اس دن ہماری بھینس لے کر نہ جاتا تو ہماری کبھی بھی حالت نہ بدلتی اور ہم اسی بھینس میں مصروف رہتے۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بھینس ہوتی ہے جو کہ اس کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو اسے ہر وقت فضول کاموں میں مصروف رکھتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بھینس ہے تو اس کو پہاڑ سے گرا دیں، یا پھر دعا کریں کہ کوئی اس بھینس کو چرا کر لے جائے جس نے آپ کو سست اور کاہل بنا دیا ہے، تاکہ آپ دوبارہ سے محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں۔